اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع نہایت ہی اہم ہے، جس کا موضوع ہے حدیث قسطنطنیہ کا تحقیقی جائزہ۔ بہت سارے بھائی اس جملے سے ناواقف ہوں گے کہ یہ حدیث قسطنطنیہ کیا چیز ہے۔ میں مختصر سا اس کا آپ کے سامنے اس کی تعریف کر دوں۔ مخالف پارٹی جو ہے، جو یزید کو جنتی بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں معاذ اللہ؟ کبھی امیر المومنین، تو کبھی خلیفۃ المسلمین، تو کبھی کیا، تو کبھی، اور اسی ایک جملے کے رد پہ آج ہمارا چھٹا جمعۃ المبارک ہے کہ یزید لعنتی ہے، یزید پلیت ہے، یزید جہنمی ہے۔ یزید کیا ہے؟ ان کے پاس جو دلیل ہے نا، وہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کو امام بخاری نے کتاب الجہاد کے اندر باب ما قیل فی قتال الروم، یہ باب باندھا ہے روم کے ساتھ جہاد اور جنگ کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا۔ اس کے اندر الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، جو سب سے پہلے میری امت کا گروہ
جہاد کرنے جائے گا شہر قسطنطنیہ تک، میں اس کو سادہ لفظوں میں لے آؤں، روم سے بھی نکال دوں، جس وجہ سے اس حدیث کو حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ تو آگے کلمات ہیں مغفور لہم، ان کی بخشش ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ یہ ہے وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر جس سے غیر استدلال پکڑتا ہے کہ ہمارے امیر المومنین معاذ اللہ کون ہے؟ یزید ہے۔ یہ جو کہتے ہیں، ہم تو لعنت بھی نہیں بھیجتے اس کتے پر، امیر المومنین کیا کہیں گے اس کو، لیکن ظاہر ہے جب بات سمجھانی ہو تو پھر جانبین کا موقف سامنے رکھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ موجودہ زمانے کے یزیدی گروپ کا جو عقیدہ ہے کہ ہمارے یزید کیا تھے، یزیدی گروپ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم تو اسی کے رد میں آج چھٹا گھنٹہ شروع ہے، چھٹا جمعہ ہے تو چھٹا گھنٹہ شروع ہو گیا ہے، اسی ایک جملے کے رد میں ہم کب مانیں گے؟ اب اس حدیث کا کئی حوالے سے محدثین نے جواب دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس غزوہ میں وہ جو لشکر گیا تھا قسطنطنیہ تک جا پہنچا تھا، کیا ان کا امیر یزید تھا؟ پہلا تو سوال اس میں یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، یہ جو بحث ہے نا، یہ کئی جمعۃ المبارک مانگتی تھی، لیکن میں نے اور بہت کچھ اپنے بھائیوں کو عرض کرنا تھا، میں نے اس کو اسی ایک جمعہ میں بند کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے وقت تک پورے اتر بھی جائیں، اللہ برکت دے گا تو انشاءاللہ اتر بھی جائیں گے۔ دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس روایت کے جو راوی ہیں، اس روایت کے جو راوی ہیں، کیا وہ صحیح العقیدہ ہیں؟ جب تک کسی بھی حدیث کے راویان حدیث، راویان صحیح العقیدہ نہیں ہوں گے، وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ راوی جب بد مذہب آ جائے، راوی جب بد عقیدہ آ جائے، تو علماء حدیث نے، جو حدیث کے ماہر، اسماء الرجال کے فن کے جو ماہر ائمہ محدثین ہیں، میں ان کے حوالے ساتھ لایا ہوں، انشاءاللہ وقت پہ آپ کے سامنے بھی کریں گے، ان کتب کی آپ زیارت بھی کیجئے گا، جن کا شاید نام بھی آپ پہلی دفعہ سنیں گے، امید کبھی ہے، ان کی زیارت بھی ہم کریں گے۔ یہ سب فیض ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا، یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا جو ہم اس پہ کلام کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کیا اس حدیث کے جو راوی ہیں یہ صحیح ہیں یا بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں؟ تو ائمہ اسماء الرجال کے جو فن کے ائمہ ہیں، نقد الرجال، جو راویوں کے حالات پہ کلام کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ یہ راوی کیسا تھا، اس راوی کا عقیدہ کیا تھا، اس راوی کا مذہب کیا تھا، یہ کاذب ہے یا صادق ہے، یہ سیکا ہے یا ضعیف ہے، اوثق ہے، کیا چیز ہے حدیث کی دنیا میں۔ تو اس باب میں بڑی مشہور و معروف جو کتب ہیں، وہ ایک تہذیب و تہذیب ہے علامہ ابن حجر الاسقلانی الشافعی رضی اللہ عنہ کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، تہذیب و تہذیب میں، تہذیب ان کے راویوں پہ جو کلام کیا، جو اور اسماء الرجال کے محدثین ہیں، انہوں نے جو کلام کیا کہ اس کے راوی ہیں کہاں کے، رہائشی طور پہ۔ سب سے پہلا کلام یہ ہے، اس حدیث کے راوی رہائش کے اعتبار سے کس شہر اور کس ملک کے ہیں، کس شہر ہو۔ اس کا سادہ سا جواب ہے، اور الحمدللہ جو فقیر عرض کر رہا ہے، جو حدیث کے علم سے کچھ تعلق رکھتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں،
ایک بندے کو یہی نہیں پتا حدیث کا معنی کیا ہے، اس چبل سے تو بات ہی نہیں ہماری، اس جاہل انسان سے کلام ہی، خواہ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو فن حدیث میں کچھ نہ کچھ مہارت رکھتا ہو، انشاءاللہ اگر وہ تعصب میں نہیں آئے گا تو میری باتوں کی جو ہے وہ یا تصدیق کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کی تصدیق کرا دی جائے گی۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا بندہ مان جائے یا بندے سے منوایا جائے، یا بندے سے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں، آپ اندازہ لگانا اس روایت کے، وہ سب کے سب شامی ہیں، سب کے سب کہاں کے رہائشی ہیں؟ شام کے رہائشی، اور سارے راوی شامی ہیں۔ اور شامی راوی جو ہیں اس طبقے کے ہیں کہ جن کی یزید سے ذرا زیادہ ہی محبت تھی۔ یہاں اس حدیث میں جو راوی آ رہے ہیں، اس روایت بخاری کو جو روایت کرنے والے راوی آنے حدیث آ رہے ہیں، یہ سب کے سب کہاں کے رہائشی ہیں، اور ان کو یزید سے ذرا زیادہ ہی محبت، یزید سے ذرا۔ تو محدثین فرماتے ہیں جو یزید سے محبت کرنے والا ہو، اور ان میں ایک راوی ہے، میں ابھی تھوڑی دیر بعد اس کا کلام علامہ ابن حجر العسقلانی کے کلام سے آپ کو عرض کروں گا، جو کہتا تھا میں کسی صورت بھی علی المرتضیٰ کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ابھی کلام آئے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ اپنی طرف سے کہے، ایسا راوی جن کی محبتیں یزید کے ساتھ ہوں اور جن کی عقائد میں اہل بیت اطہار کے ساتھ زیادتیاں پائی جاتی ہوں، محدثین کہتے ہیں پہلی تو یہ بات ہے کہ ایسے راویوں کی روایت پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے راویوں کی روایت پہ عمل وہ اپنے موقع پہ آئے گا کہ کیوں نہیں ہو سکتا، کہ وہ آ رہا ہے، ان قریب آ رہا ہے۔ پہلی بات کہ سارے راوی کس ملک کے رہائشی تھے، دوسری بات ان میں کچھ راوی ایسے ہیں جو یہ جملے بولا کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ سے ہمیں کسی صورت بھی محبت نہیں، وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، معاذ اللہ۔ کیا کہا کرتے تھے؟ اچھے نہیں لگتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ سے سوال ہے، ایک حدیث کا، ایک روایت کا راوی ہی ایسا ہو جو اہل بیت سے دشمنی اور یزید سے محبت رکھتا ہو، وہ تو کوئی بھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اپنے یزید جس سے محبت کرتا ہے، اس کی الفت میں کسی طرح کی بھی روایت کو من گھڑت کر کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر سکتا ہے، اور کوئی عام فام بات نہیں ہو رہی، ایک بندے کے جنتی ہونے یا نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، ایک بندے کے جنتی ہونے یا نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے جب حدیث کے اندر، روایت کے اندر ایسے راوی آ گئے، ایسے راوی آ گئے، تو اس حدیث کو کوئی درجہ غیر دے دیں، صحیح حدیث کا درجہ نہیں دے سکتے، صحیح حدیث کا درجہ، کیونکہ صحیح حدیث کے لیے جو راویوں کے شرائط ہیں یہاں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ اس روایت میں وہ تمام شرائط پائے نہیں جاتے۔ جب شرائط ہی نہیں پائے جاتے تو راویوں کی روایت میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور پھر کوئی عام روایت نہیں ہے، ایک ایسے لعنتی شخص، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے، جس اعتبار سے وہ بات کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ یزید گیا تھا، یزید اس لشکر میں گیا تھا، میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ فی الوقت ایک روایت وہ بھی آ رہی ہے جس میں ہے کہ یزید نہیں گیا تھا، یزید، لیکن ہم کیونکہ انصاف کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں، جس روایت اور جس حیثیت سے تم نے لیا ہم اسی حیثیت سے بات کر رہے ہیں۔ جب راوی آنے حدیث ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں کہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچے، تو اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے بھلا؟ اب کیسے نہیں پہنچتی، غور کرنا۔ یہ ہے التہذیب والتہذیب، علامہ ابن حجر العسقلانی کی، کیا نام ہے کتاب کا؟ التہذیب والتہذیب۔ اندازہ لگائیں، یہ چھپی ہے دار الحدیث القاہرہ مصر سے، اور اس کی جلد ہے 7، جلد نمبر کیا ہے؟ اور اس کا صفحہ جو ہے وہ 534 ہے، صفحہ نمبر 534۔
34 ہے. آپ اندازہ لگائیں اور صفحہ نمبر 535 پر 535 پر ذرا غور سے کلام کو سننا. میں ادھر سے راوی بخاری سے لوں گا اور پھر نام ادھر سے اس کا آئے گا. یہ وہ کتابیں ہیں جن میں صرف راویوں پہ بحث ہوتی ہے. صرف کیا ہوتی ہے؟ راوی آنے حدیث پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ کہاں کا تھا، کب پیدا ہوا، کب مرا، اور اس کی سیرت کیا تھی، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا مذہب کیا تھا. اس کا مذہب. یہ کتابیں اس فن پہ، اسماء اور رجال کے فن پہ کتب ہیں. اب اندازہ لگانا علامہ ابن حجر العسقلانی جو خود بخاری کے شارح ہیں، جو خود بخاری شریف کی شرح کرنے والے ہیں، انہوں نے کتنا مقدس کلام کیا اس حدیث کے راوی پر. ایمان کو تازہ کر کے رکھ دیا. آپ اندازہ لگانا کہ کس درجے سے آپ نے اس پر کلام کیا اور اس شخص کی گرفت کی ہے. اب اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ایک آ رہا ہے راوی اسی حدیث کے اندر، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یحییٰ بن حمزہ. اس راوی کا نام کیا ہے؟ یحییٰ بن حمزہ. میں پوری سند پڑھ دوں. حدثنی اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنی یحییٰ بن حمزہ. یحییٰ بن حمزہ. تو اس حدیث کا ایک راوی یحییٰ بن حمزہ ہے. ایک راوی کون ہے؟ یحییٰ بن حمزہ ہے. اب اندازہ لگانا یہ کیا لکھا ہے انہوں نے اس جگہ، یحییٰ بن حمزہ. جملہ نظر آ رہا ہے؟ یحییٰ بن حمزہ. بھئی یہ راوی کیسا تھا؟ یہ راوی جو اس حدیث کا راوی ہے جس سے لوگ یزید کو جنتی بناتے ہیں، جس سے لوگ یزید کو کیا بناتے ہیں؟ جنتی بناتے ہیں. علامہ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو یحییٰ بن حمزہ راوی ہے، کانا قدریہ، کانا قدریہ، اس کا عقیدہ اور اس کا مذہب قدری مذہب تھا. یہ اہل سنت تو فرد ہی نہیں ہے. جس طرح معتزلے ہیں، معتزلہ ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے، اسی طرح معتزلہ کے ساتھ جسمیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرتے ہیں، یہ بھی ایک گمراہ لوگوں کا ایک گروہ ہے. ان میں سے ایک قدریے بھی ہیں. کیا ان کا عقیدہ ہے؟ قدری. قدری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی زبان میں سمجھا کے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سرا سے پڑھوں گا کہ سرکار نے اس امت کے قدری مذہب والوں کو کہاں پہ دھکا دیا ہے، اور ان کی کیا رسول اللہ نے ویلیو اور ان کی کتنی عزت اور مقام ہے، وہ میں ابھی حدیث لے آتا ہوں. لیکن اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ قدری مذہب کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو تقدیر ہے، تقدیر کیا، ہم اس کو نہیں مانتے، معاذ اللہ وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں. جو اللہ کریم نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے ہر بندے کی تقدیر کے معاملے میں، قدری مذہب کے لوگ اس لوح محفوظ کے لکھے ہوئے اللہ کے کلام کو مانتے، اس کو کہتے ہیں قدری. یہ میں نے ان کے کئی گندے عقائد میں سے ایک عقیدہ آپ کے سامنے رکھا کہ قدری وہ ہے جو اللہ کریم کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کریم کی تقدیر کو، جو مالک کائنات کی تقدیر، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے. دیکھو صفحہ نمبر 536 پہ پھر لکھا ہے، ان ابی داؤد، ابی داؤد سے ہے، قلت کان قدریا. کیا یہ یحییٰ بن حمزہ جو راوی ہے اس حدیث کا، حدیث قسطنطنیہ کا، کیا یہ قدری مذہب کا بندہ تھا؟ قال نعم، کہا ہاں ہاں یہ قدری مذہب کا بندہ تھا. کس مذہب کا بندہ تھا؟ قدری مذہب کا بندہ تھا. آپ اندازہ لگائیں جو بندہ مسلکن کیا ہے؟ قدری مذہب ہے. قدری کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول اللہ کی شریعت میں یہ احکامات ہیں کہ تقدیر رب نے لکھ دی ہے تمہارے آنے سے پہلے، وہ اس تقدیر کو کیا کرتے ہیں؟ جو چھڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس تقدیر کو. ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدسیہ میں چلتے ہیں کہ قدریوں کے بارے میں آپ کے احکامات کیا ہے. رسول اللہ نے قدری کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ملا علی قاری کی مرقات ہے، ملا علی قاری کی
شرح مشکات ہے جلد نمبر 1 اور اس کا باب جو ہے کتاب الایمان، باب الایمان بالقدر، باب الایمان بالقدر کے متعلقہ، قضاء کے متعلقہ ایمان رکھنے کا جو چیپٹر ہے اس کے متعلقہ حدیث لائے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، پہلی حدیث کہ قدریوں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ نے، کیونکہ حدیث سے قسطنطنیہ کا ایک راوی مسلکن کیا تھا؟ قدری تھا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام، صنفانی من امتی لیس لہما فی الاسلام، کتنے مقدس کلمات ہیں۔ صنفان فرمایا 2 گروہ ایسے ہیں، فی امتی میری، بولو تو صحیح ہے، صنفان 2 گروہ ایسے ہیں، فی امتی کہاں؟ میری امت میں، لیس لہم الاسلام، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیس لہم الاسلام، فرمایا یہ 2 گروہ ایسے ہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، فرمایا ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اب وہ 2 ہیں، کون کون سے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس لہم فی الاسلام نصیب، ان کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق۔ اب کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا المرجئہ والقدریہ، المرجئہ والقدریہ، فرمایا ان میں ایک مرجی مذہب کے لوگ ہیں اور دوسرے قدری مذہب کے لوگ ہیں۔ فرمایا میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں جس کا مسلک قدری مذہب ہو اس کا اسلام سے کوئی حصہ۔ یہ پہلی حدیث ہے قدریوں کے متعلقہ۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک کون و بقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، توجہ میری طرف کریں، اس کو چھوڑیں، رسول کائنات علیہ السلام کے مقدس صحابی، اور تم ان راویوں کو لے آئے ہو جو سارے شامی ہیں، یزید کی محبت میں بھرے ہوئے ہیں اور بد مذہب ہیں۔ میں قدریوں کا مذہب اس ہستی سے پیش کر رہا ہوں جس نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے حدیث سنی ہے، جو میرے آقا کا صحابی بھی ہے، میرے آقا کا شاگرد خاص بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامہ، القدریۃ مجوس هذه الامہ، فرمایا جو میری امت میں قدری مذہب کے لوگ آئیں گے، مجوس هذه الامہ، یہ میری امت کے مجوسی ہے۔ مجوسی وہ ہوتا ہے جو آگ کو اپنا رب سمجھ کے اس کی پوجا کرتا ہو، اور جس راوی کی روایت سے بدماشوں تم نے یزید کو جنتی بنا رکھا ہے، میرے آقا ایسے راویوں کے بارے میں فرما رہے ہیں القدریہ، فرمایا جس کا عقیدہ کیا ہو؟ قدری مسلک ہو، مجوس هذه الامہ، فرمایا وہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ اور مجوسی وہ ہوتا ہے جو آگ کا پجاری ہو، جو آگ کا کیا ہو؟ پجاری ہو۔ قدری کے بارے میں مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک راوی ان میں قدری نکل آ رہا ہے۔ رسول اللہ کا تیسرا فرمان ان عمر رضی اللہ عنہ، دیکھ تو صحیح میں کیسے راویوں نے حدیث سے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کو امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، مشکات نے، مرقات نے، کتنے محدثین نے صحیح حدیث کے زمرے میں لکھا ہے۔ کہیں عبداللہ بن عباس ہے تو کہیں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسوا اہل القدر، لا تجالسوا اہل القدر، میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو قدری مذہب کے لوگ ہیں، فرمایا ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، رسول اللہ امتیوں کو نبی ہونے کی حیثیت سے ایک درس دے رہے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کا یہ کام ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے مسلمانوں کو دور کرے؟ تو یہاں جو فرمایا لا تجالسوا اہل القدر، فرمایا جو میرا ہو وہ
قدریوں کے پاس مت جایا کرے۔ فرمایا جو میرا غلام ہوگا وہ قدری مذہب والوں کی مجلس میں قدری بیٹھے گا، کیونکہ میں خود منع کر کے جا رہا ہوں۔ اور آگے رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام وسلم نے کتنا مقدس کلمات عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان مریدو، اگر وہ بیمار ہو جائیں، کون؟ قدری۔ حدیث قسطنطنیہ کا راوی قدری ہے۔ فرمایا ان مریدو، اگر وہ کیا ہو جائے، فلا تعودوہم، تو ان کو پوچھنے نہیں جانا۔ قدری بیمار ہو جائے تو انہیں پوچھنے، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہوں گا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جب مسلمان بیمار ہو تو مسلم پہ حق ہے کہ اس کی عیادت کو جائے، جب مسلمان مر جائے تو مسلم پہ حق ہے اس کے جنازے کو جائے۔ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر قدری کہیں بیمار ہو جائے تو تم نے پوچھنے، قدری مر جائیں تم نے ان کے مرنے پہ جانا، قدری جہنم رسید ہو جائے تم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے۔ اندازہ لگائیں رسول کریم علیہ السلام نے قدری مذہب پر وقت نہ ہونے کی بنا پر میں اسی پہ اتفاق کرنا چاہوں گا، سرکار علیہ السلام نے ان احادیث، 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ ان کا اسلام سے کوئی، دوسری میں فرمایا ان کے پاس تم نے بیٹھنا، تیسری میں فرمایا القدریہ مجوس هذه الامہ، قدری لوگ میری امت کے مجوسی ہیں، میری امت کے مجوسی ہیں۔ فرمایا ان ماریدو، اگر کیا ہو جائے تو تم ان کو پوچھنے، اگر مر جائے تو تم ان کے جنازے نہیں جا سکتے۔ یہ ایک راوی ہے، اور دوسرا راوی ہے ثور بن یزید۔ دوسرا راوی کون ہے؟ ثور بن یزید۔ اندازہ لگانا رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس روایت کو سرکار کی طرف منسوب کرنے والے جو راویان حدیث ہیں ان کے بارے میں ان لوگوں نے جو حدیث کے اندر اتم درجے کی مہارت رکھتے ہیں، جو راویوں کی سیرت پہ اتم درجے کی کیا رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں تہذیب و تہذیب ہے علامہ ابن حجر الاسقلانی کی، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 541 ہے، اس کا صفحہ نمبر 541 ہے تہذیب و تہذیب سے۔ اس روایت کا بخاری میں جو دوسرا راوی ہے حدثنی ثور بن یزید، اس کا نام کیا ہے؟ ثور بن یزید۔ ثور بن، یہ اس یزید کا بیٹا نہیں ہے، شاید کسی کے سمجھ میں آیا کہ شاید اس کا ہے، اس لانتی کا یہ بیٹا نہیں ہے۔ ثور بن یزید اس حدیث کا کیا ہے؟ دوسرا راوی ہے۔ اندازہ لگانا علامہ نے کیا کلام کیا، یہ دیکھیں صفحہ 541 پر ثور بن یزید پہ کلام شروع ہے، لکھا ہوا ثور بن یزید۔ میں ہر بات دلیل اتم کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں۔ ثور بن یزید حدیث قسطنطنیہ کا دوسرا راوی ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یقال انہ کان قدریہ، یقال انہ کان قدریہ۔ ثور بن یزید بھی قدری مذہب کا بندہ تھا۔ ثور بن یزید بھی، یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ مسلمان مذہب کا نہیں ہے، بلکہ القدریہ مجوس هذه الامہ، سرکار نے فرمایا۔ تو کیا فرما رہے ہیں علامہ ابن حجر الاسقلانی؟ فرمایا یہ جو حدیث قسطنطنیہ کا دوسرا راوی ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ ثور بن یزید۔ فرمایا انہ کان قدریہ، انہ کان، جملہ غور سے سننا، صفحہ 541 ہے۔ کیا اس بدبخت کا عقیدہ تھا؟ ایک تو قدری ہے، سرکار نے امت سے خارج کر دیا۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ فکان ثور اذا ذاکر علی کرم اللہ وجہہ الکریم وقال لا احب رجلا، وقال لا احب رجلا، اے علی شاہ، میں اپنی زبان میں اس کو ذرا ڈھال دوں، وقال ثور بن یزید، وقال
ثور بن یزید لا احب علی، یہ بدماش لوگوں کو کہا کرتا تھا مجھے علی سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ایک قدری ہے، دوسرا اہل بیت کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ یہ کلمات موجود ہے۔ فکان ثور اذا ذکر علی، ثور کے سامنے، ثور بن یزید کے سامنے جو حدیث قسطنطنیہ کا تمہارا راوی ہے، تمہارے عقیدے جیسا گستاخ اہل بیت، اس کے سامنے جب اذا ذکر علی، جب کبھی بھی مولا کائنات کا کیا ہوتا؟ ذکر ہوتا، قال لا احب الرجل، تو یہ آگے سے بھڑکتا مجھے علی سے محبت نہیں ہے، میں اس ہستی سے محبت ہے، میں علی کو پسند ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، سیاہ میں حدیث میں موجود رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اے علی، اے کوئی منافق بھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی تجھ سے بغض نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، سیاہ میں صحیح سند کے ساتھ۔ اور صحابہ سے پوچھ، جب سرکار دنیا سے تشریف لے رہتے ہیں، بظاہر پردہ فرماتے ہیں، جب تک سرکار تھے تو منافقوں کی آپ پہچان بتاتے تھے، جب سرکار دنیا سے چلے گئے پوچھ سرکار کے شاگردوں سے، پوچھ سرکار کے غلاموں سے، پوچھ رسول اللہ کے صحابہ و اہل بیت سے کہ سرکار کے بعد تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ پلید ہے، یہ پاک ہے، یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے؟ اور صحابہ کا ایک ہی نعرہ ہے، فرماتے ہیں ہم مولا کائنات علی کا نام لیتے تھے، جو چل جاتا تھا سمجھ لیتے تھے منافق ہے، اور جو چل جاتا تھا سمجھ لیتے تھے مومن ہے۔ یہ مولا کائنات کے ساتھ صحابہ کی محبت کا بہترین ثبوت ہے۔ دونوں طرح کے گروہوں کی جنگ ہے، ایک وہ جو یزید کو جنتی بنانے کی کوشش میں ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو شاید اپنی طہارت، غسل اور استنجے کا طریقہ نہیں رہتا۔ وہ بدماش، وہ گھٹیا انسان، وہ بے رحم، بے حس، جن بدماشوں کی زبانوں سے بھنگ، جرس اور شراب کی بدبو آتی ہے، وہ آج ساکر اہل بیت بن کے صحابہ کی شان میں بھاگتے ہیں، اور تمام کتب کو رسول اللہ کی یہ حدیث، صحابہ کا یہ عقیدہ ان سب کا رد کر رہا ہے، اور ان لوگوں کا اسلام سے کسی طرح کا کوئی تعلق۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کن کا نام لے لیا کرتے تھے؟ اور کتنا آسان مسئلہ مل گیا ہے۔ اگر پہچاننا چاہتے ہو نا منافق کون ہے، مومن کون ہے، فرمایا کوئی لمبی چوڑی تقریر کی حاجت نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحابہ نے کہا تم ایک ہستی کا نام لے لیا کرو، لفظ علی، لفظ کہو نا یار، علی 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 علی۔ لمبی چوڑی داستان سنانے کی ضرورت نہیں، بس علی کا نام لو، جو ایمان والا ہوگا خوش ہو جائے گا، منافق کے منہ میں بھرے بن جائے گا۔ آج بھی یہ آپ پہچان کر سکتے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟ منافق کی پہچان یہ ہے کہ مولا کائنات سے محبت۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی کیا لکھتے ہیں؟ انہو کان قدریہ، دوسرا راوی ثور بن یزید حدیث قسطنطنیہ کا، فرمایا یہ بھی قدری مذہب کا تھا، اور دوسری لعنت اس میں یہ تھی کہ یہ اہل بیت اطہار کا کیا تھا؟ دشمن تھا۔ اور کیسے؟ فقان ثور اذا ذکر علی قال لا احب الرجل، یہ ہمیشہ یہی کہتا میں علی سے محبت، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ منافق ہے۔ میرے آقا کی احادیث اس پہ بین ثبوت موجود ہے سیاہ میں، جو علی کا دشمن ہے وہ رب رسول کا دشمن ہے، جو مولا کائنات سے محبت نہیں کر سکتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیں۔ وقال عثمان الدارمی عن دحیم ثور بن یزید
وما رأيت أحدا يشك أنه قدری، فرمایا کہ کوئی بندہ بھی ان کے زمانے کا ایسا نہیں تھا جو ثور بن یزید کو قدری نہ سمجھتا ہو. پوری عوام کو پتا تھا. مثال دوں، آپ سب کو پتا نا میرا مسئلہ کیا ہے؟ بس ایسے ہی ثور بن یزید کے علاقے والے جانتے تھے اس کا مسئلہ قدری ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ قدری ہے. اندازہ لگانا کتنا بدبخت یہ شخص تھا. یہ قدری، اس کے ساتھ پھر محلے والوں نے حشر کیا کیا، اور جس کی روایت سے تم یزید کو جنتی بناتے ہو اس کے عقائد کو دیکھو، اس کی سیرت کو دیکھو. اب سنو، ان عبداللہ بن سالم، عبداللہ بن سالم کہتے ہیں، صفحہ 542 تک آ گئے ہم. کیا کہا ثور کے بارے میں؟ ادرکت اہل حمص وقد، میں نے اس کے علاقے میں گیا، میں نے اس کے زبانوں کو پایا. کس کا؟ ثور بن یزید، جو حدیث قسطنطنیہ کا دوسرا راوی ہے. فرمایا میں نے کیا دیکھا کہ لوگوں نے اس کو محلے سے نکال دیا. اندازہ لگائیں، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کی بد عقیدگی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا، اور اس کے گھر کو لوگوں نے آگ لگا دی. اور اس کے گھر کو لوگوں نے آگ لگا دی. کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ حدیث قسطنطنیہ کے دوسرے راوی کے گھر کی بات ہو رہی ہے. لوگوں نے محلے سے نکال دیا. اتنا ذلیل شخص تھا کہ محلے والے تنگ ہو گئے، محلے والے تنگ ہو گئے، اور محلے والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا. اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ یہ شخص، یہ قدری مدینے میں پہنچا. کہاں پہنچا؟ امام مالک جیسا عاشق رسول، امام مالک جیسا ولی کامل اہل مدینے کو لیکچر دیتے ہیں. فرمایا یہ قدری ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی مجلس میں مت بیٹھنا، رسول اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے. اور جن کی مجالس میں مسلمانوں کے ائمہ بیٹھنے سے روک دیتے ہیں، جن کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے رسول اللہ نے منع کر دیا ہو، جو مولا کائنات کا دشمن ہو، بتایا جائے اس کی روایت پہ بھلا عمل ہو سکتا ہے؟ تم نے تو جلدی بنا دیا نا یزید، حالانکہ تم نے اس روایت کے راویوں کے کلام ہی نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہے تو تم نے اس کو دفن کر دیا، ڈنڈیوں سے کام لیا، ڈنڈیاں ماری، تاکہ تمہارے چاہنے والے جنہیں تم چاہتے ہو یزید کہاں پہنچ جائے. تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ جب یزیدی موجود ہے تو حسینی بھی تو آخر کہیں رہتے ہوں گے؟ تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا؟ یزید سے محبت کرنے والے اگر موجود ہے، جو اتنا بڑا لعنتی شخص تھا، اگر 1300 سال کے بعد اس کے مہم موجود ہے، تو جس نے سرکار کے دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی پیش کی، کیا خیال ہے ان کے چہرے والے ملک ہیں؟ سوچ تو لیتے تو آج تمہیں یہ رسوائی نہ اٹھانی پڑتی. کاش کہ تم نے جھولے سوچ کے بولے ہوتے. ایک یہ فقیر نہیں، جتنے آپ کے مسلک کے جید علماء ہیں، سب کے پاس حدیث قسطنطنیہ کا یہی جواب موجود ہے. کہ یہ کتابیں صرف میرے پاس تھوڑی ہیں، باقی مفتیوں کے پاس، شیوخ کے پاس بھی موجود ہے. یہی بات میزان الاعتدال، میزان الاعتدال امام ذہبی کی ہے. اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 336، صفحہ نمبر 300 منور یہی جملے لکھے ہیں کہ اس کے علاقے والوں نے اس کو اپنے علاقے سے کیوں؟ انہو کان قدریہ، کیونکہ یہ بد مذہب تھا، اس کا عقیدہ اسلام کے خلاف تھا. اور کیوں نکالا؟ کیونکہ مولا کائنات سے بغض رکھتا تھا. اور صرف نکالا نہیں، اگر کسی دشمن کو کوئی نکال لے نا تو اس کا جو مکان ہوتا ہے نا اس کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے بندہ. ایسے ہے کہ نہیں؟ صحابہ جنگوں میں جاتے تھے، کفار پر اللہ صحابہ کو کیا دیتا تھا؟ فتح دیتا تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ان کا مال ملتا اس کو غنیمت کے طور پہ سرکار بانٹتے تھے، نہیں بانٹتے تھے؟ دشمن پہ فتح حاصل ہو جائے
تو اس کا مال غنیمت کے طور پہ بانٹا جاتا ہے۔ قربان جاؤں اہل بیت کی محبت رکھنے والوں کا، فرمایا اس کو تو ہم نے نکال ہی دیا ہے، ہم اس کے مقام سے فائدہ نہیں لیں گے کیونکہ یہ سرکار کی دشمن ہے۔ فرمایا لے آؤ، آگ کا بندوبست کرو، اس کا مقام اس کے جانے کے بعد بھی استعمال کے قابل نہیں، بلکہ اس کو کیا لگا دی؟ آگ لگا دی۔ میرے محبوب کی عطرت سے محبت کرنے والوں کو قربان جاؤ۔ فرما جو علی کا دشمن ہے اس کے مقام میں رہنے دوبارہ نہیں کرتے، ہم اس کے مقام میں رہنا ہی، اس کو آگ لگا دی۔ کیا لگا دی؟ آگ لگا دی۔ آپ بتاؤ انصاف سے، ایک حدیث کے راوی میں دو بندے ایسے ہوں جو قدری ہوں، میرے پاس وقت نہیں، تیسرا مرسل تابعی ہے، اس کی حدیث پہ بھی کسی کو اس درجے تک جو تابعی ہو اور پھر حدیث مرسل کو نقل کرے، یعنی تابعی صحابہ کو چھوڑ دے، ڈائریکٹ سرکار کی طرف لے جائے۔ کہاں؟ یہ نہ کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، بلکہ کہ سرکار نے یوں فرمایا، حالانکہ اس نے تو سرکار کا زمانہ ہی، اس کو مرسل تابعی کہا جاتا ہے۔ اور مرسل تابعی کی روایت پہ اس طرح کی دنیا میں عمل ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ اس کا ایک جواب ہے مختصر سا، کون سا؟ کہ حدیث کے راوی، روایت کے راوی بد مذہب ہے، بد عقیدہ لوگ ہیں، جن کی بد مذہبی اور بد عقیدے کے بارے میں رسول اللہ نے امت کو پہلے ہی اطلاع کہ قدری ایسے ہیں، قدری ایسے ہیں، قدری ایسے ہیں، تو ان کی روایت پہ عمل ہو سکتا؟ دوسرا جواب، علامہ بدر الدین عینی الحنفی، آپ نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر دوسرا جواب دیا ہے، اس کی جلد نمبر 14 ہے، اسی حدیث کے تحت کلام کرتے ہوئے صفحہ نمبر 278 پر آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں سن 50 یا 52 ہجری میں یہ لشکر گیا تھا، لشکر بھیجا جیشن کثیفن مع سفیان بن عوف الی القسطنطنیہ، الی القسطنطنیہ، کدھر بھیجا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو؟ الی القسطنطنیہ، فی بلاد الروم، روم کے شہروں میں سے ایک شہر کی طرف، روم کے شہروں میں سے۔ اب اس میں کون کون تھا؟ امیر لشکر کون تھا؟ امیر لشکر کون تھا؟ جملہ غور سے سننے کے قابل ہے، مع سفیان بن عوف، اس لشکر کا جو امیر تھا وہ یزید نہیں تھا، جو قسطنطنیہ کی طرف لشکر امیر معاویہ نے بھیجا اس کا جو کمانڈر تھا وہ یزید بلکہ کون تھا؟ سفیان بن عوف، سیدنا سفیان بن۔ علامہ بدر الدین عینی اس پہ دلیل دیتے ہیں، ممکن ظاہر جب مسئلہ تبدیل ہوگا تو دشمن کہے گا دلیل کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں اس لشکر کا امیر کون تھا؟ یزید۔ آپ نے فرمایا یزید نہیں تھا، یزید 700-800 سال کا پہلے کا محقق، جن کا حدیث کے اندر علم اور خدمت پوری دنیا میں مسلم کی جاتی ہے کہ واقعی اللہ نے اس بندے کو حدیث کا علم عطا فرمایا تھا۔ بخاری کی شرح لکھی ہے عربی میں 25 جلدوں پر، کتنی جلدوں پر؟ 25 جلدوں پر۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی کے ہم اثر ہیں آپ، جن کے پہلے میں حوالے دے رہا ہوں، وہ شافعی ہیں، آپ حنفی المسلک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وَقَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، اور اس گروہ میں، اس لشکر اسلام میں کون کون تھے بڑی ہستیاں؟ ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و ابو ایوب الانصاری۔ اندازہ لگائیں، علامہ بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو لشکر قسطنطنیہ کی طرف امیر معاویہ نے بھیجا تھا، اس میں عبداللہ بن عباس بھی موجود ہے، عبداللہ بن عباس بھی، عبداللہ بن عمر بھی، عبداللہ بن زبیر بھی،
ابو ایوب انصاری میزبان مصطفیٰ کریم بھی علامہ بدر الدین عینی دلیل دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کنت الازہر ان هؤلاء السادات من الصحابہ كانوا مع سفیان حضرہ ولم يكونوا مع یزید بن معاویہ. فرما اتنے بڑے بڑے جملے صحابہ یزید تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو یزید کو ان مقدس صحابہ کا امیر بنایا جائے. فرمایا اس بدماش میں تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے، اس بدماش میں تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے. بلکہ اس لشکر کے امیر کون تھے؟ سفیان بن عوف. یزید گیا ہی نہیں ہے سرے سے. یزید جب گیا نہیں ہے تو مغفور اللہ ان سے کیسے تم نے اس کو جنتی بنا لیا؟ اس حدیث کا تیسرا جواب، اس حدیث کا تیسرا جواب مان لیا، ہم نے مان لیا. کیا کیا ہم نے؟ جو تم کہتے ہو یزید ہی تھا مان لیا، پہنچ گیا، جنگ فتح ہو گئی، سب کچھ مان لیا. تم سے سوال یہ ہے، اس حدیث میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ جو قسطنطنیہ کے غزوہ میں شریک ہوگا بعد میں بھلے وہ مرتد بھی ہو جائے تب بھی جنتی ہے. اس قسطنطنیہ کے غزوہ کے بعد اگرچہ وہ نواسہ رسول کا قاتل بھی ہو جائے تب بھی جنتی ہے. مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرے، مدینہ میں زنا کرائے، مسجد نبی میں گھوڑے کو لا کے شراب پلوائے اپنی فوجیوں کو. کیا اس حدیث میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے؟ وہ تب بھی جنتی ہوگا جس نے کعبہ مشرفہ کو آگ لگوا دی. کیا اس حدیث میں یہ کلمات ملتے ہیں؟ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، شرح حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے کہ یزید ہی گیا تھا، یزید ہی، تو پھر جواب کیا ہے؟ مغفور اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو گیا بعد میں جو مرضی کرے تب بھی جنتی ہے. اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنے مرتے دم تک، اپنے اس کے اندر مغفرت کی اہلیت ہونی چاہیے. جملے سننے کے قابل ہے، محدثین کی بڑی محنت ہے. اس کے اندر یہ شرط ہے مرتے دم تک وہ بخشش کے قابل ہونا چاہیے. وہ بخشش کے نہ بتاؤ یزید بخشش کے قابل ہے؟ ورنہ تو پھر بخاری کی حدیث ہے جس کی سند بھی صحیح ہے، جس پہ کوئی کلام بھی نہیں ہے. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پڑھ لیا، وہ جنتی ہو گیا ہے. پھر تو پوری امت ہی جنتی ہے. پھر تو کوئی شراب پیے تب بھی جنتی ہے، زنا کرے تب بھی جنتی ہے، چوری کرے تب بھی جنتی ہے، قتل کرے تب بھی. آؤ پھر اس حدیث کا دو جواب. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ البخاری و مسلم. میرے بھائی اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد مرتے دم تک اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے شریعت اس کو جہنمی بناتی ہے تو پھر مسلمان کہاں پہنچے گا؟ تو اس حدیث قسطنطنیہ میں بھی یہی ہے کہ اس غزوہ میں جتنے جائیں گے اگر مرتے دم تک انہوں نے کوئی ایسا کرتوت نہ کیا کہ جس کی وجہ سے جہنم لازم ہوتا ہے تو پھر ان کی بخشش. بتاؤ یزید نے بعد میں کوئی کرتوت کیا کہ نہ کیا؟ کربلا 1، مدینہ کی بے حرمتی 2، مکہ کو کعبہ کو آگ لگانا 3. کیا جو بندہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرے وہ پھر بھی مغفور اللہ میں؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ عقل کرو. دیکھو تو صحیح کس طرح کے گندے کلمات تم بولتے ہو. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں مجھے کوئی آ کے قتل کر دے، کسی مسلمان کو آ کے کیا کر دے، تو انہی کے مفتی سے جا کے پوچھنا اس مسلمان کا حشر کہاں ہونا ہے. جو کسی مسلمان کو حق قتل کرے وہ جہنمی ہے کہ نہیں؟ فجزاؤہ جہنم، قرآن ہے کہ نہیں؟
ایک بندہ عام مسلمان کوئی قتل کر دے تو تمہیں قرآن سے دلیل ملتی ہے وہ جہنمی ہے. اس نے آقا کریم کی عطرت پاک کے کتنے نفوس قدسیہ کو شہید کرا دیا، ابھی بھی اس کو جنتی کہتے ہیں. مسجد نبوی کی بےحرمتی کر کے 10,700 صحابہ و اہل بیت کو مسجد نبوی کے ارد گرد اس لعنتی نے زنا کرا دیا، ابھی بھی کہتے ہو یزید جنتی ہے. مسجد نبوی کے اندر 3 دن 3 رات تک یزید زنا کراتا رہا ہے. یزید نے فوج کے گھوڑے باندھ رکھے تھے. یزید کے فوج کے گھوڑے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ریاض الجنہ و اصحاب صفا کے چبوترے و جانیوں کے سامنے جناب والا پیشاب اور لید کرتے رہے، ابھی بھی یزید کو کہتے ہیں جنتی ہے. اس پورے لیکچر کا نتیجہ بات حدیث قسطنطنیہ کا تحقیقی جواب. پہلی بات کہ اس کے 2 راوی قدری مذہب کے ہیں. کس مذہب کے ہیں؟ جو پوچھا جائے، جو پیچھے پڑھ آئے وہ بتانا بھی ہے. 2 راوی کس مذہب کے ہیں؟ اور رسول اللہ نے قدریوں کے بارے میں نمبر 1 فرمایا قدری مذہب والوں کا اسلام سے کوئی حصہ. نمبر 2 فرمایا قدری مذہب والے میری امت کے مجوسی ہیں، میری امت کے. نمبر 3 فرمایا قدری مذہب کا شخص اگر مر جائے، بیمار ہو جائے، تم نے جنازے میں اور اس کو پوچھنے کے لیے جانا نہیں ہے. جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہو، جو اللہ کی جو کچھ ہونا ہے قیامت تک، پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے رب نے لوح محفوظ پہ قدری کہتے ہیں. ہم اس تقدیر کو نہیں مانتے، ہم اس تقدیر کو. رسول اللہ نے فرمایا ان کا اسلام میں کوئی حصہ. پہلا جواب یہ کہ صحیح حدیث کے لیے شرط ہوتی ہے اس کے تمام راوی صحیح العقیدہ ہوں. اس کے تمام راوی، یہاں 2 کیا ہے؟ بد مذہب، بد عقیدہ قدری مذہب کے. اور دوسری بات جو دوسرا راوی ہے وہ مولا خانہ سے کیا رکھتا تھا؟ جیسے علامہ ابن حجر الاسقلانی کی تہذیب و تہذیب سے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا. اور جو مولا کائنات کا دشمن ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہو. جو مولا کائنات سے بغض رکھے، رسول اللہ نے فرمایا وہ منافق ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا علی سے بغض صرف منافق ہی رکھتے ہیں. فرمایا حدیث میں سیاہ کی حدیث علی سے محبت سے وہ مسلمان کر سکتے ہیں. اور صحابہ نے میں دیا فرمایا منافق اور مومن کی پہچان یہ ہے علی کا نام لو جس کو ٹھنڈا پڑ جائے مسلمان ہے، جو چل جائے بے ایمان ہے، جو چل جائے بے ایمان ہے. راوی بد عقیدہ ہے، راوی اہل بیت کے دشمن ہیں. ایسے راوی کی روایت صحت کے درجے کو پہنچ سکتی اور اس پہ عمل ہو سکتا، کسی بھی صورت اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا جواب، ہم تمہاری اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. جیسے علامہ بدر الدین حنفی نے رضی اللہ عنہ عمدۃ القاری میں جواب دیا کہ جو لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسطنطنیہ کی طرف بھیجا تھا اس کے اندر یزید شریک، بلکہ کون کمانڈر تھے؟ صحابہ تھے. سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. حدیث قسطنطنیہ کا تیسرا اور آخری جواب، اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. مان لیا تمہاری بات کو کہ گیا تھا، بالفرض والمحال گیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو قسطنطنیہ کے غزوہ میں شریک ہو بعد میں جو مرضی کرتا رہے تب بھی کیا ہے، یہ مطلب نہیں. تمام محدثین نے، شراح حدیث نے اتفاق کیا اس بات پر. کس بات پر؟ کہ اس کے لیے شرط ہے مرتے دم تک، مرتے وہ اہل مغفرت میں سے ہو، جس کی مغفرت ہو جائے، جس کی مغفرت ہو جائے، کر دی جائے، مغفرت کے قابل ہو. میں پوچھنا چاہوں گا
ایک مسلمان کا ناحق خون بہانے والا شخص قرآن کی روشنی میں جہنمی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی روشنی میں جہنمی ہے کہ نہیں؟ یزید وہ بدبخت انسان ہے، وہ لعنتی اور جہنمی کتا ہے جس نے کربلا کے اندر رسول کریم کی اطاعت پاک کے، آل پاک کے، آپ کے جن نفوس قدسیہ کی رگوں میں سرکار کا کیا دوڑتا تھا؟ خون مبارک۔ اس بےمان نے کتنے نفوس قدسیہ کہ ان کا ایک شخص لے لیا جانا، ایک ادھر امت کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، امت کے صحابہ و اہل بیت کے بعد میں بات کر رہا ہوں، صحابہ و اہل بیت کے تابعین کے زمانے سے یوم القیامہ اکیلا علی اکبر میدان میں کھڑا کر دو۔ کون؟ علی اکبر کو کھڑا کر دو، امت کے سارے غوث، کتب، ابدال، ولی، عاشق، مسلمان سارے کھڑے ہو جائیں ایک طرف، شان میں فائق کون ہو گئے؟ علی اکبر کو ہم سارے بھی مل کے مل سکتے اور عام بندے و قاتل جہنمی ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت پاک کے کتنے نفوس قدسیہ کو یزید نے ظلماً شہید کرایا۔ دوسرا اس لعنتی کا جرم، یزید شراب کو حلال سمجھ کے پیتا تھا۔ تیسرا اس لعنتی کا جرم، مسجد نبوی شریف کے اندر اپنی فوج سے 3 دن 3 رات کے لیے پورے مدینے کی تمام چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ کسی کو قتل کرو تمہارے لیے جائز، کسی سے زنا کرو تمہارے لیے۔ میں پوچھنا چاہوں گا اگر ہم اس کو مباحث شرعی لیں تو اگر کوئی بندہ ہم میں سے کہے کہ فلاں شخص کے لیے زنا جائز ہے، مسلمان کا قتل جائز ہے، وہ بندہ مسلمان ہوگا؟ تو جس نے 10,700 صحابہ و اہل بیت کے افراد مسجد نبوی مدینہ کے رہائشیوں کو واقعہ ہوا سن 63 ہجری کے اندر مدینہ شریف میں ذبح کرا دیا، ابھی کہتے ہو کہ وہ جنتی ہے؟ کیا یہ اہل مغفرت میں سے ہو سکتا ہے؟ جس نے مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن 3 رات کے لیے اپنے فوج کے گھوڑے بنوا دیے، گھوڑے وہیں پیشاب پخانہ کرتے رہے، یزیدی فوجی مسجد نبوی کے اندر شراب پی کے زنا کرتے رہے، 1000 کماری لڑکی کا بچہ پیدا ہوا یزیدی فوجیوں کے زنا کی وجہ سے۔ الوداع والنہایہ میں یہ جملے موجود ہیں، حافظ ابن کثیر نے لکھے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کیا یزید اہل مغفرت میں سے ہے جس نے کعبے کو آگ لگا دی ہے؟ کس کو آگ لگوا دی؟ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو اس بندے کا اہل مغفرت میں سے ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ مرتے دم تک اہل مغفرت میں ہو، اور جس کمینے نے اتنے کام کیے وہ اہل مغفرت میں ہو سکتا؟ تو معلوم ہوا حدیث قسطنطنیہ سے یزید کسی صورت میں جنتی بن سکتا؟ جو زبردستی بنائے وہ خود یزید کے ساتھ جہنم میں جائے، وہ خود یزید کے ساتھ جہنم میں جائے۔ خالق لم یزل سے دعا گو ہیں مولا کریم مجھے آپ سب کو اہل بیت اطہار، صحابہ، ازواج، انبیاء کی سچی محبت عطا فرمائے، اور یزیدیوں سے ہمیشہ کے لیے اللہ کریم ہمیں نفرت اور ہم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔